बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की गम दुख परेशानियां दूर फरमाए और हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुमा आमीन। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो तहज्जुद से रिलेटेड है। देखिए, तहज्जुद से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास हैं जो लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं। जो लोग काफी टाइम से जो है तहज्जुद पढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी में चेंज आया ना, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ साथ उन लोगों को भी जवाब दूंगी जिन्होंने मुझसे तहज्जुद से रिलेटेड सवाल किए हैं। एक बहन ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, वो कह रही हैं कि मैं काफी टाइम से तहज्जुद पढ़ रही हूँ और जो है तहज्जुद पढ़ने के बाद भी मेरी जिंदगी में मसले मसाइल कम नहीं हो रहे और ना ही मेरी जो इतने बरसों की दुआएं हैं वो कबूल हो रही हैं। तो अब मैं क्या करूं, पढ़ना छोड़ दूं या जारी रखूं? क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, जो अब मेरी बहन आपने ये कहा है ना कि पढ़ना छोड़ दूं या पढ़ती रहूं, तो देखिए कोई भी मुसलमान होगा वो ये नहीं कहेगा कि आप जो है अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दें, अल्लाह का कलाम पढ़ना छोड़ दें। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही ना, तो सबसे पहले आप इस चीज को हटा दें। आप इस नियत से पढ़ें कि आप अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रही हैं और अल्लाह की रजा के लिए पाबंदी से आप पढ़ती रहें तहज्जुद। और रही बात कि आप जो तहज्जुद इतने टाइम से पढ़ रही हैं, रेगुलर पढ़ रही हैं, आप कह रही हैं कि आप रेगुलर पढ़ रही हैं और आपकी दुआएं तब भी कबूल नहीं हो रही, तो देखिए हर चीज में टाइम लगता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि आप क्या दुआ मांग रही हैं, क्या पता वो आपके हक में बेहतर ना हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुआ की कबूलियत की घड़ी में थोड़ी ताखीर हो रही होती है, लेकिन इंसान फौरन डगमगा जाता है। वो ये चाहता है कि उसकी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं, क्योंकि इंसान जल्दबाज है, उसको नहीं पता चलता कि वो अपने लिए क्या मांग रहा है, वो सही मांग रहा है, वो गलत मांग रहा है, बस वो मांग रहा है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि आपका सही वक्त कौन सा है। अल्लाह ताला को पता है कि आपको किस वक्त में देना है। और जब आप अल्लाह ताला की रजा के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ती रहेंगी ना, आपका जो मकसद है ना वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। इस बात का यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है कोई भी जिक्र, कोई भी इबादत को जाया नहीं करता। वो आपकी स्टॉक हो रही होती है, वो आपको रोज़े महशर, जब कयामत के दिन, जब ये हमारे सब जो है सारी नेकियां कम पड़ी होंगी, तब ये दुआएं हमारे पास आके खड़ी हो जाएंगी। बहुत वजूहात होती हैं जब इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन उसकी दुआएं होती हैं वो उसी के लिए जो है अच्छे वक्त के लिए जमा हो रही होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुआ जो है कबूल होने में देर हो रही होती है, लेकिन होती जरूर है, क्योंकि तहज्जुद का तीर जो है ना वो कभी भी नहीं छूटता। अल्लाह ताला उसका नेमो बदल भी आपको अता करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो दुआ कबूल नहीं हो रही तो आपको कुछ भी ना मिले। अल्लाह ताला इसके बदले आपको कुछ जरूर नवाजेगा, लेकिन आपको अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजेगा, इस बात का आप यकीन रखिए। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूं कि पिछले एक वीक से मैं दुरूद पाक और जो है अस्तगफुरुल्लाह की जो है सीरीज अपलोड कर रही थी, और लोगों ने वाकई में इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। अस्तगफुरुल्लाह और दुरूद शरीफ के जरिए लोगों के काम बने हैं और उन्होंने अपना फीडबैक मुझे दिया है। थैंक यू सो मच। इसीलिए बहन, मेरा आपको ये मशवरा है कि आपकी जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, तो साथ साथ आप इस्तगफार और दुरूद शरीफ की भी कसरत करें। अपनी जिंदगी में से ऐड कर लें, चलते उठते बैठते इस्तगफार और दुरूद शरीफ को पढ़ती रहें, अपनी जबान पे जारी रखें। और सबसे बेहतरीन जबान वो है जिस पे हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र जारी हो। मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने अपनी जिंदगी में दुरूद शरीफ और इस्तगफार को इस तरीके से ऐड किया है कि अगर कभी मैं नहीं पढ़ रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो रहा है। फौरन से क्लिक होता है कि यार मेरे साथ कुछ मिसिंग हो रहा है, मैं उसी वक्त इस्तगफार और दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। ना सिर्फ मेरी जिंदगी में सुकून है, बल्कि मेरी जिंदगी में रहमतें हैं, बरकतें हैं। और साथ साथ ना फर्ज नमाज की भी आदत डालें कि अगर आप जो है फर्ज नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ रही, 2 वक्त की पढ़ रही है, 3 वक्त की पढ़ रही है, तो कोशिश करें कि पहले 5 वक्त की नमाज की अदायगी वक्त पर हो, अजान के साथ हो। ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ सकते तो ज्यादा देर भी ना करें नमाज में। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो कुछ और चीज आप जो है साथ लेके चले, जरूरी नहीं कि आप वो चीज ही छोड़ दें। तहज्जुद ने बहुत सी लोगों की जिंदगी चेंज की हैं, तो प्लीज आज की वीडियो आप मेरी बहन आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपका यकीन अल्लाह ताला पे मजबूत होगा। वाकई में तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। इसका जो तहज्जुद का तीर है वो कभी भी नहीं छूटता, और मैं ये आपको गारंटी से कह सकती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आज की ये जो मिरेकल स्टोरी सुनने के बाद जो लोग अपनी जिंदगी से मायूस हो गए हैं,
جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا، تو یہ والی جو ویڈیو سننے کے بعد نا آپ کی زندگی سے مایوسی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پہ یقین مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بہن کی جو میڈیکل سٹوری ہے وہ کہتی ہے کہ میرا نام مومنہ ہے اور میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتی ہوں جو مجھے بھی بتاتے ہوئے خواب لگ رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی میں اس چیز سے نکلوں گی، کبھی میرا خواب کبھی پورا ہوگا۔ کہتی ہیں کہ میری عمر 33 ہو چکی تھی اور میری شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ میری چھوٹی چھوٹی کزنس کی ساری شادیاں ہو چکی تھی، میری ساری دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ اسٹیٹس لگاتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، کبھی عید کی، کبھی شادیوں کی، کبھی دعوتوں کی، اور میں سب کو دیکھ دیکھ کے خوش تو ہوتی تھی لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ننیال میں جانا بند کر دیا تھا، میں نے ددیال میں جانا بند کر دیا تھا، کیونکہ میری مومانیاں میری امی سے ہر وقت ایک ہی سوال کرتی تھی کہ اب کب اس کی شادی کرو گی، اب کب اس کے ہاتھ پیلے کرو گی۔ یہ سوال لوگوں کے مجھے تیر کی طرح لگتے تھے۔ امی اگر مجھے اصرار کر کے مجھے کوئی فیملی فنکشن میں لے کر بھی جاتی تھی تو وہاں پر بھی میری عمر کو لے کر جو ہے بات چیت چھڑ جاتی تھی۔ آپ ہی میری رنگت اتنی زیادہ وائٹ بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ سانولی بھی نہیں ہے، بس گندمی رم ہے، اور وہاں پر جو ہے ہر کوئی میرے رنگ کو لے کر باتیں کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ اس کی شادی ہونا اب بہت مشکل ہے۔ اب خاندان میں ہر کوئی مجھے لے کے بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے چھوٹے چھوٹے کزنس آ کے مجھ سے کہتے تھے کہ آپ ہی اب کب شادی کرو گی، اب تو آپ بڈھی ہونے والی ہو۔ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ اپنی امی کی تکلیف محسوس ہوتی تھی جب وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اور تڑپتی۔ مجھے اندر ہی اندر یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اب میری شادی نہیں ہوگی، میری قسمت میں کوئی شادی کا سین نہیں ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ پہلے تو میرے رشتے آتے بھی تھے، بات نہیں بنتی تھی، لیکن اب تو رشتے ہی آنا بند ہو چکے تھے۔ جن بروکر کو میری امی نے میرے لیے کھڑا کیا تھا اب وہ میرے رنگت کے اوپر بات کرتی تھی کہ اس کی رنگت بہت دبی ہوئی ہے، کچھ اس کا ٹریٹمنٹ کرواؤ، اور یہ سن کر مجھے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی لیکن میں اندر ہی اندر برداشت کر لیتی تھی۔ اور آپ ہی یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ میں ایک لڑکے کو بھی پسند کرتی تھی اور اس کو میری رنگت سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ لڑکا بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے گھر والوں کو یہ رشتہ قبول ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارے بیچ میں اسٹیٹس کا بہت زیادہ فرق تھا، ہر طرف سے صرف نا امیدی ہی نظر آ رہی تھی۔ آپ ہی میں روز تہجد کی نماز پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے جلد از جلد عطا کر دے، لیکن دعا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے اور کوئی بھی ڈفرنس نظر نہیں آیا۔ کہتی ہیں کہ میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی، دعائیں مانگتی تھی اور کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر میرے اندر مایوسی آ رہی تھی۔ مجھے اب لگتا تھا کہ اب میری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کہتی ہے کہ ایک دن میں موبائل پر بیٹھی تھی اور جو ہے میرے واٹس ایپ پہ اسلامک گروپ ایڈ ہوا ہے اور اس میں کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ اس اسٹیٹس میں لکھا تھا کہ جس چیز میں دیر ہو رہی ہو اسی معاملے میں اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔ یہ جملہ مجھے بہت زیادہ گہرا لگا اور میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ کہتی ہے کہ اس رات میرا تہجد پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ جملہ میرے دماغ میں آیا میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، میں تہجد پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو میں الارم لگا کے اٹھا کرتی تھی لیکن ایسی عادت ہو گئی تھی کہ الارم بجنے سے پہلے ہی اب میری آنکھ کھل جاتی تھی تہجد کے لیے۔ اس رات میں سوئی ہی نہیں اور پھر میں نے اٹھی، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ سجدے میں جا کے بہت زیادہ روئی اور مجھ سے کوئی دعا ہی نہیں مانگی جا رہی تھی کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دعا مانگوں، میں بس روئی چلی جا رہی تھی کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ الفاظ کچھ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیت اچھے سے سمجھتا ہے۔ بس میں دل ہی دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس میں آسانی عطا کر دے۔ اور آپ ہی میں یہاں بتاتی چلوں کہ تہجد پڑھ کر میں 1200 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پورا پڑھا کرتی تھی اور روز کا یہی معمول تھا میرا۔ کہتی ہیں کہ دعائیں مانگتے مانگتے 1 سال اور گزر گیا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہاں لیکن یہ کہ میں تہجد کی پابند ہو چکی تھی اور تہجد پڑھنا اب میرے روٹین کا حصہ بن چکا تھا۔ بہت بار میں مایوس بھی ہوئی اور بہت بار ایسا بھی ہوا کہ شیطان دل میں وسوسے بھی ڈالتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فالتو میں تہجد پڑھتی ہو، اپنی نیند خراب کرتی ہو، دیکھ لینا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
لیکن ہر بار میں اپنے آپ کو سمجھاتی رہتی تھی کہ اللہ میری دعائیں سن رہا ہے اور وہ ضرور کن فیکن کہے گا، وہی فیکن کا مالک ہے۔ اور میں نے تہجد پڑھنے نہیں چھوڑا اور کچھ ہی ہفتوں کے بعد حالات بدلنا سٹارٹ ہو گئے۔ دونوں فیملیز میں ایسے کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی دل میں کچھ ایسی بات ڈال دی کہ وہی لوگ رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب دونوں فیملیز میں ملنا جلنا سٹارٹ ہو گیا۔ جو لوگ رشتے کے سخت خلاف تھے اب ان کے ہی دل میں نرمی آنے لگی، اور یہاں سے ہی مجھے اپنی تہجد کی نمازوں کا جواب ملنے لگا۔ کہتی ہیں کہ وہ دن بھی آخر آ ہی گیا جب دونوں فیملیز ہمارے نکاح کے لیے مان گئیں۔ کہتی ہیں کہ اس دن میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، اور یہ جو ہے شکر کے آنسو تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ کہتی ہیں کہ اتنے سال جو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے دیا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرا صحیح وقت وہ نہیں تھا، میرا صحیح وقت یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اور ایک ہی مہینے کے بعد میرا نکاح ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ اب کوئی بھی بہن مجھے میسج کرتی ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی تو میں اسے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ سنتا سب کی ہے، لیکن وقت آنے پر بہتر ٹائم پہ عطا کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ بھی چینجنگ نہیں آئے گی، نہ میری کبھی شادی ہوگی، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب لکھ رہا تھا۔ اور سچ میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی دیر ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم جلد باز ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سا وقت ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے صبر کا دامن کو تھامے رکھیے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ آپ کا جب بہتر وقت آئے گا تب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی اچھی چیز دے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہمیں یہ کیسے مل گئی، میں کہاں سے مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، وہ دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے، وہ بند دروازے بھی کھول سکتا ہے، اور وہ آپ کی تقدیر کو ایسے بدل سکتا ہے جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے اس سے لے لی جاتی ہے، لیکن دیکھیں ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ انسان نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور وقت آنے پر اللہ تعالیٰ یہ راز بھی کھول دیتا ہے کہ جو چیز میں نے تم سے لی تھی وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اسی لیے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ وہ جو کرے گا انسان کے لیے، وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوگا بلکہ بہترین ہوگا۔ ایک بات بتائیں، ماں باپ کبھی اپنے بچے کے لیے غلط فیصلہ کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا۔ تو وہ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ کیسے اپنے بندے کے لیے کچھ غلط کر سکتا ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ پر جو ہے اپنی امید بنائے رکھیے، اپنا یقین پختہ رکھیے کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، اور تہجد کی نماز پڑھتے رہیے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے اور آپ جو ہے رش کریں گے اپنی قسمت پر، اپنی دعاؤں پر جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، گڑ گڑا کے مانگی۔ انشاءاللہ آپ کی جو ہے دعاؤں کا صلہ آپ کو بہت جلد ملے گا انشاءاللہ۔